آغاز ہو رہا ہے اور اس نیا سفر میں ہمیں اپنے نوجوان بھی ساتھ چاہیے، ہمیں اپنے نیا خون بھی ساتھ چاہیے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کے ایکسپیرینس کے بغیر، ان کے سپورٹ اور طاقت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اور رحیم داد خان صاحب کی جو خدمات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اس صوبے کے لیے، آپ سب ان کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آج میں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 ایشوز آپ کے سامنے ریز کرنا چاہ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو وہ جو کل عوام دشمن بجٹ پیش ہوا، وہ جو کل پاکستان کے عوام پہ معاشی حملہ ہوا، آپ کو موقع ملا ہوگا اس ڈاکیومنٹ پڑھنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی تاریخی سطح پہ ہے۔ پاکستان میں اتنا مہنگائی ہے کہ ہمارا مہنگائی کا شرح افغانستان سے بھی زیادہ ہے، جو ایک جنگ زدہ ممالک ہے، بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے، بھارت سے بھی زیادہ ہے۔ تو پاکستان میں نہ صرف تاریخ کا سب سے زیادہ مہنگائی ہے، مگر باقی ممالکوں سے مقابلے میں بھی ہمارا مہنگائی سب سے زیادہ ہے۔ یہ ہے عمران خان کی تبدیلی کا اصل چہرہ۔ پاکستان میں اس وقت تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے۔ جتنا بے روزگاری آج عمران خان کی سلیکٹڈ سرکار میں ہے، ماضی میں کبھی اتنا بے روزگاری نہیں رہا ہے۔ یہ بے روزگاری عمران خان کی تبدیلی کی اصل شکل ہے۔ جس نہج پہ غربت پہنچ چکا ہے، وہ بھی تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ اور خان صاحب اتنا شرمندہ ہے، ان کے وزیر اتنا شرمندے ہیں کہ وہ غربت کے، بے روزگاری کے جو فگرز ہیں، انہوں نے ان کو بالکل غائب کیے ہیں اپنے اکنامک سروے سے۔ وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے چھپا سکتے ہیں، وہ آپ سے یہ چھپا سکتے ہیں کہ ملک کی غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ ہے۔ وہ آپ سے چھپانا چاہتے ہیں کہ اس میں سے بھی پختونخوا کے عوام کے لیے سب سے برا خبر یہ ہے، پورا پاکستان کے لیے سب سے برا خبر یہ ہے کہ سب سے زیادہ اضافہ غربت میں پختونخوا میں ہوا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ آپ سے، عوام سے وہ فگرز چھپانا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے، ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہمارے ساتھیوں بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ہر گاؤں میں جو عمران خان کے حکومت آنے سے پہلے لوگ جن کے پاس روزگار تھا، جو کام کر رہے تھے، وہ آج بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ فگرز چھپانے سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی وہ عوامی منشور دے سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو معاشی پالیسی ہے، وہ ہمیشہ عوام دوست رہا ہے، وہ ہمیشہ غریب دوست رہا ہے۔ اگر تنخواہ میں 120% اضافہ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوا۔ اگر پینشنز میں 100% سے زیادہ 150% کا اضافہ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوا۔ اور اگر ہمارے سپاہیوں کی تنخواہ میں، ہمارا ان سپاہی جو ہمارا سرحد کا دفاع کرتے ہیں، جو دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہیں، اگر ان کا تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، 175% اضافہ ہوا ہے، تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ یہ نالائق نااہل حکومت کہتا ہے کہ ہم نے تو 10% اضافہ کیا۔ بھائی تو نے 10% اضافہ کیا، مہنگائی کتنا ہے؟ آپ نے اگر اضافہ کرنا ہے تو اتنا اضافہ کرے جتنا آپ نے مہنگائی میں اضافہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کم از کم منیمم ویج کا جو ہم نے رقم رکھا ہے اس سال، انشاءاللہ تعالی ہم 25,000 روپیز رکھ رہے ہیں ایز minimum wage in the province of Sindh۔ اور یہ ہمارا چیلنج ہے
باقی صوبوں کے لیے چیلنج ہے, وفاق کے لیے بھی چیلنج ہے. اگر ہم کر سکتے ہیں, آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے, آپ کے پاس زیادہ وسائل ہے, آپ بھی اپنا تنخواہ میں اتنا ہی اضافہ کریں, آپ بھی اپنا پینشنز میں اتنا اضافہ کریں کہ جو مہنگائی کی سونامی میں اس ملک کے عوام آج ڈوب رہے ہیں, آپ ہی کے نالائکی نااہلی کی وجہ سے آپ ان کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ اگر اس بجٹ کو پاس ہونا ہے تو آپ نے تنخواہ میں, پینشنز میں اتنا اضافہ کرنا ہے جتنا تو نے مہنگائی میں اضافہ کیا. دوسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے ریز کرنا تھا, آپ کو پتا ہوگا کہ کشمیر میں ایک الیکشن آ رہے ہیں, اور اس الیکشن کو ریگ کرنے کے لیے, اس الیکشن میں دھاندلی کرنے کے لیے وفاقی تو حکومت اپنا کام کر رہی ہے. مگر آپ حیران ہوں گے جو مجھے انفارمیشن آج ملا ہے, آپ حیران ہوں گے جو انفارمیشن مجھے آج ملا ہے. وہاں کا الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم کی دفتر کی گھٹ جوڑ کی وجہ سے, کشمیر کا وزیر اعظم کی گھٹ جوڑ کی وجہ سے, انہوں نے پورا آزاد کشمیر کے الیکٹورل ریس میں گھربر کیا ہے. یہاں تک کہ ہمارے امیدوار, ہمارے کینڈیڈیٹس جو پچھلے الیکشنز, جو بائی الیکشنز میں ہمارے امیدوار بھی تھے, ان کو انہوں نے اڑا دی ہے اپنے ہی الیکٹورل لسٹ سے. میں آپ کو ایک دو ایگزامپلز بھی دے سکتا ہوں. ایک سیٹ ہے LA39 جموں 6, ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے چودھری فخر زمان, اس کو اپنا ہی الیکشن سے, اپنے ہی کانسٹیٹیوئنسی سے, اپنا ہی الیکٹورل لسٹ سے اڑا دیا گیا ہے. اسی کانسٹیٹیوئنسی میں 4500 جو مانگلا کا افیکٹیز ہے وہ رہتے تھے, وہ بستے تھے, وہ ووٹ دیتے تھے, ان کو بھی اڑا دیا گیا ہے. ہمارا پورا کا پورا آزاد کشمیر کا الیکٹورل لسٹ پہ اعتراضات ہے. ہم اس کو ہر فورم پہ ریز کریں گے, ہم لیگلی اس کو چیلنج کریں گے, ہم بیرون ملک بھی یہ پیغام لے کے جائیں گے. یہ کیا کر رہے ہو آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ صرف ایک جماعت کا نوکر تو نہیں ہو, آپ نے آزاد کشمیر کا رہنمائی کرنا تھا. ہم کیا پیغام بھیج رہے ہیں؟ ہم نے جو پیغام بھیجنا تھا کہ مودی دھاندلی کرتا ہے, آزاد کشمیر میں جمہوریت ہے, مودی انسانی حقوق پہ حملہ کرتا ہے, آزاد کشمیر میں ہم انسانی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں. آپ بالکل الٹ پیغام بھیج رہے ہو. آپ اپنا دھاندلی کا کوشش روکیں, آپ یہ سازشیں سارے روکیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ووٹ کی عزت. ووٹ کی عزت یہ ہے کہ آپ کینڈیڈیٹس کو ہی اڑا دیں گے اپنا ووٹرز لسٹ سے. ووٹ کی عزت یہ ہے کہ مانگلا کے جو فیکٹریز ہے ان کو آپ اپنا ووٹر لسٹ سے آؤٹ کریں گے. اس قسم کے حرکتوں کو ہم نے بہت دیکھا ہے, بہت برداشت کیا ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی ایسا کوئی حرکت نہیں برداشت کرے گا. جو بھی یہ کوشش کرنے کی کوشش کریں گے, ہم نہ صرف ان کو بے نقاب کریں گے, ہم ان کو روکیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے مجھے ہر بائی الیکشن میں جیت دلوا کے دیا ہے, انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نہ صرف آزاد کشمیر کے الیکشنز جیتیں گے, حکومت بنا کے رہیں گے. آخری یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دھمکا کے, ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کر کے, نیب کے کیسز بنا کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کا زبان بندی کر سکتے ہیں. یہ نہ ماضی میں ہوا ہے نہ آج ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس ملک میں سب سے بہادر کارکن ہیں. وہ بم دھماکوں کے مقابلہ کرتے ہیں, وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں, وہ فوجی آمر کو مقابلہ کر کے ان کو بگا دیتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم آج کے دھاندلی کرنے والوں کو بھی بگائیں گے, آج کے دھمکانے والوں کو بھی بگائیں گے. جو انوالوڈ ہے, آج خورشید شاہ کا بیٹا کو, فاروق شاہ کو, جو ابھی ایم پی اے بنا ہوا ہے, ابھی پڑھائی ختم کر کے ایم پی اے بنا ہوا ہے, اس نے اپنا زندگی ایک مچھر کو نہیں چھیڑا ہے. اتنا معصوم اور اتنا اچھا بچہ ہے, اس کو گرفتار کیا گیا ہے.
اس کو گرفتار کیا گیا ہے میرے کارکن کو دمکانے کے لیے، میرے پارٹی کو دمکانے کے لیے، لیکن نہ شاہ صاحب پیچھے ہٹے گا، نہ ہم پیچھے ہٹیں گے، ہم اپنے لوگ کو بھی رہا کر کے رہیں گے۔ اور جو سمجھتے ہیں کہ آج وہ بیٹے کو گرفتار کر کے، کسی سیاستدان کو، بیوی کو دھمکی دے کے وہ اپنا راج قائم کر رہے ہیں، ان کو یاد رہنا چاہیے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اگر آپ نے میرا کارکن کا بیٹا کو گرفتار کر دیا تو میں بھی آپ کا بیٹا کو گرفتار کر دوں گا۔ اگر آپ میرے بزرگوں کو گرفتار کروں گا، اگر آپ میرے بزرگوں کو گرفتار کریں گے تو میں بھی آپ کو بزرگوں کو گرفتار کروں گا۔ ایسا نہیں چلتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ شریف سیاست کھیلتے رہے اور اس قسم کے کٹپتلیوں آ کے عزت کرنے والے لوگ، جمہوری پسند لوگ، جنہوں نے پوری زندگی سیاست کی، صاف ایماندار سیاست کی، ان کا کردار کشی کر سکے، ان کے چار دیواری پہ حملہ کر سکے، ان کو بچوں تک گرفتار کر سکے۔ اس قسم کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ لوگ ختم نہیں کر رہے ہیں تو کم ہی ٹائم رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جگہ جگہ آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے، اور ہم نہ صرف صحیح احتساب کریں گے، اصلی احتساب کریں گے، ہم نہ صرف اپنے اس ایشو کو ڈیل کریں گے، مگر ہم عوام کے معاشی مسائل کے حل پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ہم نے ہمیشہ پختونخوا کے لیے کام کیا ہے، پختونخوا کے عوام کے لیے کام کیا ہے۔ جو بھی حقوق آج اس صوبہ میں ہے، اس صوبہ کے عوام کے پاس ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے۔ آج بھی اگر اس صوبہ کا شناخت ہے، نام ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے۔ اور یہ نالائق نااہل حکومت جو ادھر بھی حکومت ہے اور وفاق میں بھی حکومت ہے، ان کو تو ڈبل آپ کا مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ ایک ایشو بھی نہیں رہنا چاہیے پختونخوا کے عوام کے لیے۔ انہوں نے خود ان ایشوز کو سالو کرنا چاہیے تھا۔ جو شور کرتے تھے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے، آج ان کا حکومت 3 سال سے رہے ہیں وفاق میں، کیا ان کو وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس آپ کو دلوائے گئے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہم نے ڈیولوشن کیا ہے، اگر ہم نے صوبے کو ٹیکس لینے کا ڈیولوشن دلوایا تھا، تو آج تک وفاقی حکومت ٹبیکو ٹیکس کیوں اکٹھا کر رہا ہے؟ یہ پختونخوا کا حکومت کا حق ہے، یہ پختونخوا کے عوام کا حق ہے کہ وہ ٹیکس بھی جمع کرے اور یہاں ہی خرچ ہو۔ یہاں کے عوام کا پیسہ یہاں کے عوام پہ خرچ ہونا چاہیے، اسلام آباد میں نہیں، مردان میں، مالکان میں، پشاور میں، سابق قبائلی علاقوں میں۔ یہ یہاں کے عوام کا پیسہ ہے، یہ یہاں کے عوام کا حق ہے، چاہے وہ نیٹ ہائیڈل پاور کا حق ہو، چاہے وہ آپ کا ٹوبیکو ٹیکس کا حق ہو، چاہے وہ آپ کو پیٹرولیم پہ، آپ کے آئل پہ، تیل پہ جو آپ کا حق ہے وہ مارا جا رہا ہے۔ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر سے لے کے کراچی تک، گوادر سے لے کے باجوڑ تک، پاکستان کے عام آدمی، پاکستان کا سفید پوش، پاکستان کا محنت کش، پاکستان کا کسان کا رہنمائی کر رہی ہے، کرتی رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل آپ کا ہے، جیت آپ کی ہوگی، اور ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ کی مہربانی۔ دیکھیں، آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا تو پتہ ہے کہ ہم نے یہ غلطی دیکھا بھگتا 1985 میں، جب اس قسم کے اتحادیوں نے ہمیں منایا تھا کہ ہم الیکشنز کو بوائیکاٹ کریں۔ اس الیکشن کی بوائیکاٹ کے نتیجے میں اس قسم کے سیاسی لوگ آئے تھے پاکستان کی سیاست میں، جو صرف اور صرف کاروبار سے تعلق رکھتے تھے، سیاست سے نہیں، عام آدمی سے نہیں، اور جو انہوں نے بیڑا غرق کیا اس ملک کا، وہ بھی تاریخ میں ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ تو میں وہ غلطی پھر سے نہیں دہراؤں گا، اور میں ان کو بھی، نیا انقلابی کو بھی اور باقیوں کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ جو ہے میدان نہ چھوڑے۔ آپ خان کے لیے کیوں میدان چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ سوچیں، اگر ہم نے ان کا بات مانتے اور سینٹ الیکشن سے بوائیکاٹ کرتے تو آج تو سپر میجورٹی ہوتا پی ٹی آئی کا سینٹ میں۔ اگر ہم ان کا بات مانتے اور ہم بائی الیکشنز میں حصہ نہ لیتے تو نوشہرہ سے تو کوئی نون لیگ کا ایم این اے نہیں ہوتا نا، ایم پی اے کوئی اور ایم پی اے وہاں سے ہوتا۔ کراچی سے تو پیپلز پارٹی کا ایم این اے نہیں ہوتا نا۔ آپ کا ڈاسکا جس کا شور آج مچ رہا ہے، وہاں سے آپ کی نمائندہ نہیں ہوتا نا۔ عمران خان کے ساتھ
کم طاقت ہونے کے باوجود زیادہ طاقت ہونا تھا. تو میں نہ ان کا سیاست کو سمجھتا ہے نہ یہ پالیسی سمجھتا ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی جس کا ایک لیگیسی ہے, ایک تاریخ ہے جو ہم جانتے ہیں, ہم کسی سے نہیں سیکھیں گے کہ غیر جمہوری طاقتوں کے کیسے لڑائی کیا جاتا ہے اور کیسے جیتا جاتا ہے, وہ تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اتحادیوں میں سے وہ مان تو نہیں رہے ہیں, لیکن یہ غلطی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ نہ استعفیٰ صحیح آپشن ہے, نہ بوائیکاٹ صحیح آپشن ہے. میدان میں اترو, میدان میں لڑو, مقابلہ کرو. انشاءاللہ تعالی عوام ہمارے ساتھ ہے, انشاءاللہ تعالی عوام ہمارے ساتھ دیں گے اور ہم ان نالائق نااہل پتلیوں کو بگا کے رہیں گے. میرے کویسچن پہ یہ ہے کہ obviously ہر جماعت میں کمپٹیشن ہوتا ہے, اور اس لیے کہ سب سمجھتے ہیں کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, اگلی حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی, اگلے وزیر اعلیٰ جو ہے, اگلے وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے, تو ضرور کمپٹیشن ہوگا, ضرور مسئلے ہوں گے. لیکن میں جانتا ہوں کہ سب کے سب پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور کے ساتھ ہے, اور ہم سب مل کے مشورہ کر کے آگے بڑھیں گے, سب کو ساتھ ملا کے آگے بڑھیں گے, حکومت بنا کے یہاں کے عوام کا مسائل حل کریں گے. جہاں تک پی ڈی ایم کے سوال ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جس نے بنیاد رکھا, اگر اے این پی جو جن کی قربانی اور جن کا جد و جہد پورے ملک کے قوم کے سامنے ہے, وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں نہیں ہے, تو نہ وہ پورا پاکستان کا موومنٹ رہا, نہ وہ جمہوری موومنٹ رہا. وہ اپنا اتحاد ہوگا. لیکن اگر ہم نے جمہوریت کو بحال کرنا ہے, اگر ہم نے عوام کے حق میں وہ معاشی پالیسیز لے کر آنا ہے, تو پھر جو بھی ہو ہم چاہتے ہیں کہ صاف و شفاف انتخابات ہو, وہ عوام کے نمائندے منتخب ہو. جب عوام کے نمائندے منتخب ہوں گے تو وہ ضرور عوام کے مفاد میں پالیسیز بھی بنائیں گے. اور جو بھی ہمارا سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, جو بھی اپوزیشن جماعتوں کے آپس میں سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے, جہاں اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت کے سامنے رکاوٹیں پیدا کرنے کی بات ہے, اس پہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میں نے پہلے بھی انکنڈیشنلی پورا ملک اور قوم کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اور ان کا خلاف کا ووٹ لیڈر آف دی اپوزیشن کو آفر کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. جہاں تک آپ فاٹا کی بات کر رہے ہو, سابق قبائلی علاقوں کے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہوا ہے, اور ہم نے تو شمولیت تو کی ہے, وہ ایک پہلا سٹیپ ہے, مگر اس شمولیت کی جو ٹرانزیشن ہونا تھا, ان سے جو وعدے کیے گئے تھے, ڈیولپمنٹ کے جو وعدے کیے گئے تھے, ٹیکس معافی کا جو وعدے کیے گئے تھے, اس پہ ہم پورے نہیں اترے ہیں. اور جو ہم نے کہا تھا کہ ہم سویلین لا انفورسمنٹ کریں گے, اس میں بھی شاید ہم پورا نہیں اترے ہیں. اور آج کل جو احتجاج بھی چل رہا ہے, کیسے کہتے ہیں ادھر, ایک سابق قبائلی علاقوں میں جانی خیل میں ایک احتجاج بھی چل رہا ہے, اور فرحت اللہ بابر صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں وزٹ بھی کیا تھا. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ چاہے وہ عوام لاشوں کے ساتھ احتجاج کر رہے ہو یا وہ اپنے معاشی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہو, قبائلی علاقوں کو بالکل اس حکومت میں لاوارث چھوڑا گیا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور قبائلی علاقے کے درمیان ایک گہرا رشتہ ہے جو 3 نسلوں سے چلتے آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہم نہ صرف ان کی آواز بنیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی جب ہمارا حکومت بنتا ہے ہم ان کا مسائل کا حل بھی نکالیں گے. کون؟ اچھا آپ کر لیں پہلے, پھر اس کے بعد یہ بتائیے کہ فواد چودھری نے عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں جو مسائل ہے اس پر نوٹس لیا جائے, کیا رائے ہیں آپ؟ ویسے تو عدالت لیتا رہتا ہے نوٹس, اور ان کو جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ قانون یا آئین کے خلاف ورزی ہوئی ہے تو ضرور نوٹس لیا جائے. لیکن سب سے پہلے نوٹس جو لینا چاہیے وہ اس بات کا لینا چاہیے کہ 2018 کا الیکشن چوری کیے گئے. پورے ملک میں ایک کانسٹیٹیوئنسی بھی نہیں ہے جس سے کینڈیڈیٹس کے پولنگ ایجنٹس اور پولنگ آفیسرز پولنگ بوتھ سے باہر پھینکے گئے. جو الیکشن کمیشن
جو الیکشن کمیشن نے جو یورپین یونین اور بہت سے بیرون ملک آبزرورز نے اس الیکشن کو غیر جانبدار اور نان ٹرانسپیرنٹ قرار دے دیا، جو غیر نان جانبدار اور نان ٹرانسپیرنٹ قرار دے دیا، اور ہم سمجھتے ہیں اس چیز کا ضرور نوٹس لینا چاہیے کہ کون مداخلت کر رہا ہے، کیوں مداخلت کر رہا ہے، اور کس کو غلط طریقے سے جتوایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کراچی کے جو بائی الیکشن ہے، جہاں عمران خان کی کینڈیڈیٹ ایک پوزیشن سے لے کے 76 پوزیشن پہ آ جاتا ہے، تو وہ تو پورا آپ کے سامنے بے نقاب کرتا ہے نا کہ دھاندلی اگر نہیں ہوتا تو اتنا بری طریقے سے وہ نہیں ہارتے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل دھاندلی کا نوٹس لینا چاہیے اور سپریم کورٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب اور اس حکومت کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اتنا سیاست میں دکھیلنا نہیں چاہیے، اور جس طریقے سے اس حکومت نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے، جس طریقے سے آنریبل جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے اس حکومت نے ہتھ کنڈے کیے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو صدر پاکستان عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر اکاؤنٹیبلٹیز یا جو بھی یہ لوگ ہوتے ہیں، ان سارے کے سارے وزیر جنہوں نے ان ریفرنسز کو اور ان چیزوں کو پہ ان کا سٹیمپ ہے، ان سب کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، ان سب کو ٹرائی کرنا چاہیے، ان کے خلاف ٹرائی ہونا چاہیے کہ کون سپائی کر رہا تھا، کون جاسوسی کر رہا تھا ایک سٹنگ سپریم کورٹ جج کا، کون بار اس جج کے پیچھے کر رہے ہیں، اور کیوں اس کوشش میں وزیر اعظم صاحب ملوث ہے، کیوں اس کوشش میں صدر پاکستان ملوث ہے۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم صاحب اور ان کابینٹ کے ممبران جو سپریم کورٹ کے حملہ میں ملوث ہے، جو جسٹس فیض عیسیٰ پہ حملے پہ ملوث ہے، ان سب کو سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے۔ ایک منٹ لاسٹ ادھر کر لاسٹ آپ کا بہت مہربانی آپ کا سوال کا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم نے نہ کبھی خواہش کا اظہار کیا، نہ ہم نے پوچھا، نہ ہم نے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں واپس لیا جائے یا ہم واپس ممبر بننا چاہتے ہیں، تو اس لیے اس قسم کے بیانات مجھے تو بہت عجیب لگتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا تو نوٹس تو پھاڑ چکا ہے اور آپ کو تو بھول چکا ہے، آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہو کہ آپ ان کو نہیں لیں گے؟ تو آنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں۔ آپ کا بہت مہربانی۔ ہم ان کو we are very happy for them if they want to do their protests. آپ پروٹیسٹ کریں، بار بار پروٹیسٹ کریں، لیکن ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP نہیں ہے تو پھر یہ پروٹیسٹ کے بجائے سیدھا استعفیٰ ہی دے دیتے نا۔ شور تو استعفیٰ کا تھا، تو 1 سال ہمیں بھی اور آپ صرف اور صرف استعفیٰ، تو اب دے دے استعفیٰ، پھر جلسہ کرے، دے دے استعفیٰ پھر بات کرے۔ ورنہ اگر آپ پیپلز پارٹی کی ہی لائن ٹو کریں گے، پیپلز پارٹی کی پالیسی فالو کریں گے، نہ استعفیٰ دیں گے، الیکشنز میں حصہ بھی لیں گے، پارلیمان میں ٹف ٹائم دیں گے، تو آپ ایسے کریں، پیپلز پارٹی ہی جوائن کریں۔ آپ نے میرا پالیسی لیا، میرا بات مان رہے ہو اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہو کہ آپ کو نہیں چاہیے، تو آپ کی مرضی۔